لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اہل کتاب ایمان والے ہیں جو تھے، ان میں ایمان والے یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی تین جماعتیں تھیں نا، ایک صحیح عیسیٰ پر ایمان لانے والے، اور ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہتے تھے، ایک تھے جو ثالث و ثلاثہ کہتے تھے، وہ تو کافر تھے۔ اب اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جب حضور کا دین آ گیا تو سارے دین ختم ہو گئے۔ اگر 8 سال کا بچہ ہے، اس کا وضو وغیرہ درست نہ ہو، عمرہ ہو جائے گا، وہ بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ حکم ہی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی، وہ تو ویسے ماں باپ خوشی سے کرا دیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی نفلی عمرے کا ثواب مل جائے گا، ورنہ اس پر احکام کی تو کوئی پابندی نہیں۔ میں قصیم سے آیا تھا کام کے لیے، عمرے کی گاڑی سے عمرہ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری نیت عمرہ تھی، عمرہ نہیں کیا دم پڑ گئی، اگر کوئی ڈیوٹی تھی، مجبوری تھی، کام تھا تو پھر بچنے کی گنجائش ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کو بھی گنجائش نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ڈیوٹی ہو کچھ ہو، جب میقات پہ آئے عمرہ کرے، نہیں کرے گا دم دینی پڑے گی۔ جو مارکس لگاتے ہیں الرجی سے بچنے کے لیے، نماز ہو جائے ہاں ہو جائے، قالین پہ جب سجدہ کرتے ہو تو وہ اگر کپڑا پہ سجدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ قالین یہ تو اتنی موٹی ہے، مارکس تو کپڑے کی طرح ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کے دوران، خاص طور پہ فرضوں کے دوران میں اس کو ذرا ہٹا دیں تاکہ بلا وجہ اعتراض نہ رہے۔ ہم نے عید تو یہاں کی ہے، لیکن فطرانہ ہم نے پاکستان میں ادا کیا ہے، انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، ورنہ افضل یہی ہے کہ جس ملک میں روزہ رکھا جائے فطرانہ بھی وہیں دیا جائے۔ اگر کسی نے رہتا ہے مکہ یا جدہ میں، وہ تمتع کر ہی نہیں سکتا، تمتع ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو میقات کے باہر والے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ تمتع صرف ان کے لیے ہے، قران بھی ان کے لیے ہے جو اپنے ملک سے آئیں گے یا مدینہ پاک سے آئیں گے یا طائف سے آئیں گے، یعنی میقات کی دوسری طرف سے آئیں گے۔ جو مکے جدے میں رہتے ہیں ان کے تمتع ہوتا ہی نہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرے گا اس کو دم دینی پڑے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا، اشہر حج میں عمرہ نہ کرے۔ زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ان استاذوں کو بتا دیا کرو کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ تعمیر پہ نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ غریب طلبہ کے کھانے پہ، پینے پہ، کپڑے، تو استاد اسی طرح پھر خرچ کرتے ہیں، ان کو لکھوا دیں گے یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، اور ان کی رسیدوں پر بھی آگے لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ ہیں، واجبہ ہیں۔ میں نے 1 لاکھ روپے کی گندم خریدی، جس کے خریدی اس کے پاس پڑی رہی، میری اجازت سے اس نے منافع میں بیچ دی، یہ سودا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، جس نے بیچی اس کے ہاتھ میں تھی نا گندم، اور تم نے اس کو بیچنے کی اجازت دی۔ سورۃ یاسین پڑھ کے ثواب بھیجے، کوئی منع نہیں، لیکن یہ قبروں پہ بیٹھ کے پڑھانا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ خود پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا، یا تمام اس قبرستان والوں کو عطا فرما، کوئی کمی تھوڑی ہے ثواب میں۔ اگر حیض کی وجہ سے عورت نے 10، 11، 12 کو طواف نہیں کیا، وہ جب پاک ہو طواف کرے، اس پہ کوئی دم نہیں، یعنی وہ 13 کو پاک ہو، 14 کو ہو، 15 کو ہو، لیکن طواف زیارت کے بغیر وطن نہیں جا سکتی، ورنہ وہ پھر حلال نہیں ہوگی اپنے شوہر پہ۔ انتظار کرے جب حیض بند ہو
پاک ہو غسل کرے طواف کرے پھر جائے۔ او یار آج کل تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج تو حج کے آنے سے پہلے جس بی بی نے حج پہ آنا ہے وہ کسی اچھی معتمد لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں لے لے اور حج سے پہلے اس کو کھانا شروع۔ یہ جو ہماری بیٹی یہیں آگے شروع کر دیتے ہیں کھانا، یہ تو مصیبت بن جاتا ہے، نہ بند ہوتا ہے نہ رکتا ہے نہ آتا ہے۔ پہلے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے اجازت اس کے مطابق استعمال کریں تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے اور تمہارے احکام پورے ہو جائیں۔ بہرحال جن فلموں میں صحابہ کی تمثیلیں بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں، چاہے عبد المطلب کی بنائی جائیں یا کسی کی بنائی جائیں، وہ بالکل ناجائز ہیں اور ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دنیا کا فاسق فاجر آدمی اس کو آپ بلال بنائیں، یہ کوئی بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ کسی اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہودی، اہل کتاب سے مراد ہے نصرانی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، کم از کم وہ اہل کتاب تو ہوں نا، اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ تورات کیا ہے انجیل کیا ہے، یعنی وہ لا مذہب ہیں لا دین ہے، بس صرف اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، تو ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں ہوتی۔ اپنے مذہب پر تو پکی ہو نا، تو پھر اس سے شادی کرنا جائز ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی لڑکی سے۔ اہل کتاب کا لڑکا مسلمان کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خامد کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو قابو رکھے گا، اپنی اولاد کا خیال رکھے گا۔ لیکن اگر وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لڑکی کسی کافر کے پلے چڑھ گئی، وہ تو خود بھی کافر ہو جائے گی اور اولاد بھی کافر ہوگی۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری، کوئی تو مجبوری سے اور کوئی شوق سے، عائشہ سے اوشا بن گئی، کوئی آشا پوسرے بھائی، یہ سب عائشہ تھی نا۔ کہتے ہیں جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میرا بھائی نبوی نسخہ شوگر کے لیے یہ ہے کہ ایک تو جو شعیر ہے نخالہ، یعنی جو جس کو صاف نہ کیا جائے، اس جو کی روٹی پکا کے کھایا کرے، اور دوسرا نسخہ جو ہے اس کے لیے وہ ہے زیتون کا خالص تیل، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو، کیمیکل سے نکلا بنایا ہوا نہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی حضور نے خود حکم فرمایا ہے کلو منہا ودہنوا فانہا من شجرۃ مبارکۃ، کہ یہ بڑے مبارک درخت سے نکلتا ہے، تو اس کے 2 چمچ چائے والے رات کو سوتے ہوئے اور 2 چمچ صبح نہار میں اٹھتے ہوئے، یعنی کلی کرنے سے بھی پہلے وہ پی لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علماء نے بھی لکھا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ پھر شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ باقی ختم ہو جانا تو اللہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔